بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن السحور كله بركة ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم رمضان المبارک میں روزے کے لیے سحری کیا کرو، چاہے کسی کو یہی میسر ہو کہ وہ ایک گھونٹ پانی کا پی لے، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور سحری کا کھانا سارا کا سارا برکت ہی برکت ہے۔ اللہ رب العزت کو روزہ دار کا روزہ اس قدر پسند ہے اور اس کی جانب اللہ کی رحمتیں اس قدر متوجہ ہوتی ہیں کہ روزے دار کا روزہ رکھنے کے لیے کھانا کھانا، جو کہ ایک ویسے عام حالات میں ایک طبعی تقاضا ہے، جسمانی تقاضا ہے، اس تقاضے کو بھی اللہ رب العزت اپنی رحمت کے متوجہ کرنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ سحری کیا کرو، یہ نہیں کہ بس رات کا کھانا کھایا اور پھر سو لیے اور پھر طلوع فجر کے بعد اٹھے تو سحری بیچ میں سے رہ گئی۔ اگرچہ روزہ ہو جاتا ہے، رمضان المبارک کا روزہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو سحری کھانے کی برکت ہے اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سحری بڑی بابرکت چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سحری کا کھانا سارا کا سارا برکت ہے، یعنی شروع کے لقمے سے لے کر آخر کے لقمے تک جو بھی کھائیں گے پیئیں گے، وہ ایک ایک لقمہ اللہ کی برکتیں ہمارے اندر لاتا چلا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کسی کو میسر نہیں ہے تو چلو گھونٹ پانی کا ہی پی لے، کم سے کم اتنا ہے، کوئی کھجوری کھا لے، لیکن کرے ضرور، کیونکہ اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات خود اور ان کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل فرماتے رہتے ہیں۔ فرشتے دعائے استغفار کرتے رہتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اللہ کے خزانوں سے رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک چونکہ اب آمد ہے تو ابھی سے اپنے نظام الاوقات اور ترتیبات ایسی بنائی جائیں کہ جس میں سحری کے لیے اٹھیں اور رغبت کے ساتھ سحری کھائیں اور پھر آگے روزے کو رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ رات بھر جاگتے رہیں اور رات بھر کھاتے بھی رہیں اور پھر سو جائیں، حتیٰ کہ سحری کے لیے اٹھنے کی نہ ہمت ہو، اگر اٹھ بھی جائیں تو کھانے کے لیے جو ہے معدے میں گنجائش ہی نہ ہو۔ ایسی ترتیب نہ ہو تاکہ سحری کی اس فضیلت سے آدمی بھرپور حصہ اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔